अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उजाला कर दे। हमारा मजहब इस्लाम हमें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म देता है। कहीं से अच्छी बात पहुंचे तो वो हमें दूसरों तक पहुंचानी है। अल्लाह ताला की रजा हासिल करना ही हमारी कामयाबी है, और इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए हमने अपने मामलात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक, उनकी तालीमात के मुताबिक ढालना है। आज मैं इस बहुत खुशकिस्मती अपनी समझ रहा हूँ कि मैं अपने चैनल में एक नया सिलसिला स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करेंगे और उनके हालात और वाक़यात में और उन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रवैयों में किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारा और उससे हम कैसे हदायत हासिल कर सकते हैं ताकि हम अल्लाह की रज़ा को पा सकें। ये इन वीडियोस का पर्पस है। इस्लाम से कबल अरब माशरा हर तरफ से तारीकी और गुमराही और जहालत के अंधेरे में डूबा हुआ था। हर किस्म का गुनाह आम था। लोग बुतों की पूजा करते थे। पूरी दुनिया की ऐसी हालत थी कि हर समाजी, इखलाकी, माशरती जितनी बुराइयां थीं वो उस माशरे के अंदर मौजूद थीं। लोग बेटियों को पैदा होते साथ ही जिंदा दफन करते थे। कत्लो गारत का सिलसिला था, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जाता। खून बहाना एक आम था। ऐसे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ताला से दुआ मांगी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की तामीर करते हुए, जो कि सूरह बकरा की आयत नंबर 129 में इस तरह से बयान की गई कि ए मेरे रब, इस कौम में से एक रसूल भेज जो इनको तेरी आयतें सुनाए, जो इनको किताब, हिकमत और दानाई की तालीम दे, जो इनकी ज़िंदगी उनको संवारे, और तो ज़बरदस्त कुदरत और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए हदायत के लिए अंबिया कराम को इस दुनिया में भेजा ताकि लोगों को भटके हुए रास्ते से सीधे रास्ते पर लाया जा सके। अब तक दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए। जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के वालिद नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और ये बात हमारे ईमान का हिस्सा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन से बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमने बेहतरीन एग्जाम्पल को फॉलो करना है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। अल्लाह ताला कुरान पाक में जगह जगह ये बात फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात ही दरअसल मेरी अतात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसकी जान और माल, औलाद और वालिदैन से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करनी है और उनकी मोहब्बत को अपने दिल में सबसे ज़्यादा रखना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला के अहकामात हैं और उन अहकामात पे चलने का रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। हमें कुरान पाक हदायत की किताब दी गई और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उस रास्ते पे, उन हदायत पे चलना सिखाती है। तो हमने इसको फॉलो करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के बुलंद दर्जे पे फाइज थे। कोई आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से आके पूछता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कैसे थे, तो आप उसके बारे में यही कहते हैं कुरान पाक में इसकी गवाही मौजूद है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नमाज, रोज़े, हज, ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से इनको अदा करने का हमें तरीका पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुकम्मल जामे शख्सियत, जिसके अंदर ना सिर्फ हमें दीनी मामलात में बल्कि दुनियावी मामलात में भी रहनुमाई मिलती है। ज़िंदगी के आप किसी भी पहलू में हो, ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, आपको हदायत मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन उस्ताद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन मामला फ़हम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन मुनसिफ जिसने हज़रत असवद की तनसीब का मामला बग़ैर लड़ाई के फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहादुर सिपा सलार जो कि कम तादाद में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ जाते हुए दुश्मनों के मुकाबले में तन तनहा भी खड़े हो जाते और अल्लाह ताला उनके लिए फरमाते वमा रमईता इज़ रमईता वलकिन्नल्लाह रमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جنگ جیتنے کے بعد بھی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھاتے، آداب سکھاتے کہ کس طرح سے آپ نے رہنا ہے، کس طرح سے آپ نے جنگ میں کے بعد عورتوں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ برا سلوک روا نہیں رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے معاملات بھی بہت احسن طریقے سے گزارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین شوہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک تمام ازواج مطہرات سے بہترین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین والد جس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کیا خوب تربیت کی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ایک بہترین نانا جو بچوں کے ساتھ کس طرح کھیلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا معاملہ بچوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اپنا کام ہاتھ سے کرنے میں کوئی آڑ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کر لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کی مرمت کر لیتے، اب کپڑوں کو پیوند لگا لیتے، بکریوں کا دودھ دھو لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے دکھائی ایمانداری کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کہ ان کے دشمن بھی ان کی صداقت کا بول بولیں۔ جب ان کے دشمنوں سے پوچھا جاتا تو وہ ہمیشہ کہتے، بلکہ اپنی امانتیں بھی اپنے عزیز و اقارب کے پاس نہ رکھواتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کرتے، جس کی مثال ہمیں ہجرت مدینہ کے وقت پتہ چل سکتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی ان کی امانتوں کا خیال تھا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا، بزرگوں کا، بیواؤں کا سب کا خیال رکھا، سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین لیڈر کے طور پہ بھی ہمیں اپنی زندگی گزار کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کا حکمران کے طور پہ سب میں مساوات قائم کی، ظالم کو سزا دے کے دکھایا اور سب کو ایکویلٹی کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حکمرانوں کو بھی اسلام کی دعوت کے خط لکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک صبر کا بھی اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب کے سخت حالات میں بھی صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر سادگی کو اپنایا تاکہ ان کے آنے والی امت اس بات سے سبق لی سکے کہ آپ تھوڑے میں بھی کس طرح سے گزارا کر سکتے ہیں۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک پہلو جس میں ان کے کردار سے ہم فورگیونیس کے بارے میں جانیں گے اور سیکھیں گے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، ہمیں کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو ہماری اس کے ساتھ دوستی، رشتہ داری ختم ہونے پہ آ جاتی ہے۔ ہم کسی کا برا سلوک معاف کرنے کے روادار نہیں ہوتے۔ کسی نے ہمیں اچھی طرح پوچھا نہ ہو تو ہم اس سے دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں ہلکی سی کونی بھی ٹچ کر دے تو ہم اس کے بارے میں سلوک، ہمیں کسی کا کمنٹ پسند نہیں آتا تو ہم اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے رویوں میں چھوٹی سے چھوٹی بات ہو اور بڑی سے بڑی بات ہو، ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ اگر ہم اس کو معاف کر دیں گے تو وہ ہماری جیت ہو جائے گی اور وہ بندہ معافی کے بعد ہم سے زیادہ محبت کرنا لگے گا۔ اور معافی کی یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ سے معافی مانگے تو آپ اسے معاف کریں، بلکہ آپ اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں، اپنی اندر اچھائی پیدا کریں۔ اس سے آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے اور آپ کی جیت ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ واقعات بتاتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورگیونیس کا اتنا عمدہ مظاہرہ کیا کہ جو آج کی دنیا میں ہمیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا، اور ابو سفیان نے بھی جس نے مسلمانوں کے خلاف اتنی جنگیں لڑی اس کو بھی فتح کے موقع پر معاف فرما دیا۔ نہ صرف معاف فرمایا بلکہ اس کے گھر کو بھی امان کی جگہ قرار دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ ایک شخص جان لینے آیا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ تمہیں آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ۔ تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ لینے کی بجائے اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر طائف کا واقعہ دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پہ طائف کے سرداروں نے کچھ آوارہ لڑکوں کو چھوڑ دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، ان پہ آوازیں کسی، ان کے برے برے القابات سے پکارا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ ان کے لیے دعا فرمائی کہ انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے اسلام کا کام پھیلائیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے 11 ہجری کو سارا کا سارا طائف اسلام میں کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا، عورت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی ان کو بھی معاف فرما دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں جہاں سے گزرتے تھے کانٹے بچھاتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں ایک دفعہ ایک عورت نے زہر ملا دیا، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی آ گیا۔ یہی واقعہ 3 دن ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی فرماتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ عنہ جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، سارا سال روزے رکھتے تھے، قرآن پاک ختم کرتے تھے اور ہر وقت نوافل پڑھتے تھے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ صحابی رضی اللہ عنہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہے۔ تو وہ ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے گھر جا کے نوٹس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ایسا کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیلی کے کام کرتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں عشاء پڑھ کے، فجر میں اٹھتے ہیں کوئی نوافل نہیں پڑھتے، تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ایسا کیا عمل ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، کسی کے بارے میں بغض یا کینہ نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا، اور اپنی زندگی میں بھی جب ان کو پریشانیاں آئیں، جن لوگوں نے ان کو تکالیف دی، ان کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ ان کو برداشت کیا اور ان سب کو دل کے ساتھ معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر جھک جانے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ تو ہم نے اپنے دلوں میں گرجز نہیں رکھتے، دلوں میں نفرت، کینہ، حسد، یہ والے رویے نہیں رکھنے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ معافی کا معاملہ رکھنا ہے، اور ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔